ہم پہنچے ہیں آج ایک بہت ہی بڑی اداکارہ، بہت ہی بڑا نام، فلم انڈسٹری کا ایک بہت بڑا نام تمنا صاحبہ کے گھر پہ، اور یہ بتاتے چلیں کہ ان دنوں وہ انتہائی علیل ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا حال ہے بچے؟ میں ٹھیک ٹھاک، آپ کیسی ہیں؟ اب تو اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، کافی بس ڈائلسس ہو رہے ہیں بیٹا۔ کب سے آپ کی طبیعت خراب ہوئی؟ اچانک ہوئی، یہ نہیں مقصد ہی کہ یہ پرانی نہیں تھی، میں کر رہی تھی عاطف کا ڈرامہ ببن ہاؤس ایونیو والا، تو میں کام کر کے آئی ہوں گھر پہ، تو میری سانس جو تھی پیٹ میں نہیں ٹک رہی تھی، بہت سخت تکلیف تھی مجھے، پسینے بھی آ رہے تھے، تو سامنے ڈاکٹر ہیں ان کو دکھایا، بلایا، تو انہوں نے دیکھا، ان کے فوراً ہاسپٹل لے جاؤ، تو مجھے وہ لوگ لے گئے ٹبا ہاسپٹل میں۔ اب وہاں گئے، وہ علاج شروع کر دیا انہوں نے، خیر کچھ نہیں، مگر 10ویں دن انہوں نے جواب دے دیا کہ جی ہم آپ کا جواب علاج نہیں کر سکتے، آپ انہیں لیاقت میں لے جائیں۔ شام کا ٹائم تھا تو کوثر کہنے لگی پھر میں کل ہی لے کے جا سکتی ہوں، میری چھوٹی بہن کہنے لگی۔ اچھا، اب جب وہ ریسپشن پہ کھڑی تھی تو وہ ایمبولینس کا انتظام کر رہی تھی، تو وہاں اس کی دوست آ گئی، میری بہن کی دوست آ گئی، وہ کہنے لگی کہ آپا کیا بات ہے کوثر، آپا کیا ہوا کہنے لگے ایسا سا ہو گیا، تو کہنے لگی ٹھیک ہے آپ انہیں وہاں نہیں لے کے جائیں گی، جہاں میں بتاتی ہوں وہاں آپ انہیں لے کر جائیں۔ سروس ہاسپٹل کے اندر ایک وارڈ ہے جو عجیب سا، میں آج تک نام نہیں یاد کر سکی اس ہاسپٹل کا، جس میں میں اب بھی ہوں، میں نام نہیں یاد کر سکتی، ابھی چھوٹی بہن آئے گی تو میں نام بتا دوں گی اسے، کہ اس کو ان آپا کو وہاں لے کے جاؤ، تو وہ کوثر وہاں لے آئی، انہوں نے وارڈ میں رکھا اور کوثر سے کہا آپ جائیں باہر بیٹھے، کوئی چیز کی ضرورت ہوگی تو ہم بلا لیں گے، تو کیا اچھا، وہ علاج کرتے رہے، کوثر شام تک بیٹھی رہی، ان سے کوئی پیسہ ویسا نہیں لیا، نہ کوئی دوا نہ کوئی کچھ، کہ اطمینان سے کوثر باہر بیٹھی ہوئی اس پہ کیا کہتے ہیں سیڑھیوں پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اچانک وہاں ادیب رضوی کا گزارا ہوا، انہوں نے دیکھا، کہہ رہے ارے یہ تمنا یہاں پڑی ہوئی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے، فوراً بڑی بلڈنگ میں لے کے جاؤ۔ اسی وقت ایمبولینس آ گئی، ڈاکٹر آ گئے، میری بہن کے لیے آواز پڑ گئی، بہن کو بھی بٹھالا، لے کے جناب نئی بلڈنگ میں آ گئے، وہاں آئی سی یو میں مجھے داخل کر دیا۔ اب وہ وہاں سارا ٹریٹمنٹ ہوتا رہا، یہ سارا کچھ ہوا، مجھے کچھ نہیں پتا، کیونکہ میں اپنے ہوش میں نہیں تھی اور میں بالکل بے ہوش تھی۔ 1 مہینے کے بعد مجھے ہوش آیا آئی سی یو میں، ایک ٹڈی پیسہ خرچ نہیں ہوا، حد یہ ہے کہ دواؤں تک کے پیسے وہ دیتے ہیں۔ SIUT کی بات ہو رہی ہے۔ ہاں دیکھا، تو ہاسپٹل سے ہی دوائیں ملتی ہیں، ڈائلیسس بھی ان کی ہوتے ہیں، مگر مجال ہے کہ جو انہوں نے کبھی ڈیمانڈ کی ہو کہ پیسے دو تمنا آپا، کتنے آپ کے پیسے جس وقت آپ پہلی دفعہ جب آپ ہاسپٹلائز ہوئی، کتنے پیسے آپ کے خرچ ہوئے؟ بیٹا جی بس کہنے کی بات ہے، میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ انہوں نے میری کھال ادھیڑی ہے۔ اب سوچو کہ 11 دن میں 3.5 لاکھ روپے معمولی بات نہیں ہے، اگر کوئی اور غریب آدمی ہوتا تو وہ کہاں سے لاتا؟ سب کچھ آپ نے اپنے خود سے کیا، آپ کی میری اپنی کمائی؟ بہن نے اور بیٹی نے پیسے بینک سے لاتی تھی، اور بہن میرے ہاتھ میں ڈاکٹر صاحب کو دیتی تھی، سارا علاج میری بہن نے کیا ہے، میں جھوٹ نہیں کہوں گی اس بات، میری بہن نے ایمانداری سے، آج میری بہن بیمار پڑ گئی ہے، پتہ کیوں؟ کہ ان 9 مہینے میں 1.5 مہینے یہ ہاسپٹل کے اندر رہی میرے پاس، مجھے تو ہوش نہیں تھا، جب مجھے ہوش آ گیا تو صحیح ہوا، تو اس میں یہ کہ ایک کرسی پہ بیٹھی رہتی تھی، اٹھتی نہیں تھی، کہ پتہ نہیں کس وقت آپا کو ہوش آ جائے، کس وقت آپا کو بات کرنی ہو جائے، تو اس میں یہ بیمار پڑ گئی۔
آج وہ اتنی کمزور ہو گئی ہے، اتنی بیمار کہ ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کھانے کو دو، جتنا بھی کھا سکتی ہے یہ کھائے۔ اتنا پیار آپ کی بہن آپ سے کرتی ہے، کتنی محبت ہے، بہت آپ کے ہم منہ سے بہن، سے ہم پھول دونوں جھڑ بہن رہے ہیں، ہیں۔ ہم دونوں بہن ہیں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے۔ فلم انڈسٹری کا اتنا بڑا نام، آپ ان لوگوں میں سے جنہوں نے روتے چہروں کو ہنسا دیا، تو کیا آپ کا تو بڑا حق بنتا ہے، بڑا نام ہے آپ کا تو آپ کے مداح آپ کو پتا آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس قدر پیار آپ سے کرتے ہیں آپ کے مداح۔ سب آپ کے انتظار میں کہ تمنا آپا کس حال میں، کس طرح سے ہم نے ڈھونڈا، کوشش کی کہ آپ تک پہنچا جائے۔ اب جو ہمارے گورنر صاحب ہیں، انہوں نے بھی ایک ادارہ قائم کیا ہے جو جتنے بھی لیجنڈری اداکار ہیں ہمارے، ان کے لیے، ان کی کسی نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کوئی نہیں نہیں، کی؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ اچھا، کچھ کہنا چاہیں گی ان سے، ارباب اختیار سے، حکومت سے کچھ؟ کیا میں کہوں کہ اتنی میں نے محنت کی، اتنا میں نے نام پیدا کیا، آج میرے پر ایک تھوڑا سا میں یہ نہیں کہتی کہ بہت زیادہ، تھوڑا سا اثر پڑا، تو اگر یہ میرے ساتھ کندھا ملا لیتے تو مجھے خوشی ہوتی۔ اب مجھے کسی سے خوشی نہیں ہے، کچھ نہیں ملتا، تو مجھے کیا ضرورت ہے ان لوگوں کی ان کے نام کو میں عزت کے ساتھ لوں؟ میں نہیں لیتی ان کے نام عزت کے ساتھ، کیونکہ تم اپنی جگہ کما رہے ہو، ہم اپنی جگہ کما رہے ہیں، ہم اپنی جگہ خوش ہیں، آپ اپنی جگہ خوش رہیں۔ شکایت؟ میں کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتا چاہتی۔ محبت فنکار تو محبت کہتے ہیں کہ وہ خود بھی بہت محبت کرتا ہے، خود بھی بہت حساس ہوتا ہے۔ میں اب کمزور ہو گئی ہوں، ورنہ پہلے میں کمزور نہیں تھی، میں ہر بات کو ہنس کے ٹال دیتی تھی۔ جب سے میں بیمار پڑی ہوں نا، اس وقت سے مجھے یہ ہو گیا کہ میں کنٹرول نہیں کر سکتی۔ یہ تو کہنا چاہیں گی کہ 9 مہینے سے آپ بیماری میں ہیں، تو آپ تھوڑی سی اپنے لیے مدد چاہتی ہیں، اور یقیناً آپ اچھی ہو جائیں گی تو کام کریں گی بالکل اسی طرح سے۔ ہاں، انشاءاللہ۔ ناظرین، جیسے کہ ہم نے بات کی تمنا آپا سے، علیل ہیں، اور لیکن ابھی بھی اس علالت کے باوجود ان کے حوصلے اور ان کی ہمت ابھی بھی بہت اوپر ہے۔ کہنا یہی تھا ان کا کہ کسی کے آگے کبھی انہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی کسی سے مدد نہیں مانگی، برا وقت آیا تو بھی اللہ کا شکر ادا کیا، اور ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کرتی ہیں، اور کہتی ہیں کہ یقیناً ان کے اندر اتنی ہمت ہے کہ وہ آگے بھی کام کریں گی اور آگے بھی بڑھیں گی۔ لیکن فنکار بڑا معصوم ہوتا ہے، بڑا حساس، بڑا محبت کرنے والا، اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اس کو پیار کی ضرورت ہے، بڑا ہمارا قومی احساس ہے۔ انہوں نے بڑا نام کیا، بڑا اپنے ملک کا نام روشن کیا، ہمیں ان کی طرف توجہ دینی ہی ہوگی، ہمیں ان کی طرف بڑھنا ہی ہوگا، ہمیں ان کی طرف ہاتھ بڑھانا ہی ہوگا۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔